پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے ایک دفعہ پڑھے ہوئے درود کی برکت سے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ بہا میۃً، اللہ اس 10 دفعہ پڑھے ہوئے درود کی برکت سے اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ بہا الفاً، اللہ اس کے 100 دفعہ پڑھے ہوئے درود کی برکت سے اس پر 1000 رحمت نازل فرمائے گا۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَلْفًا، اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حرم اللہ شعرہ وجسدہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو بھی اور اس کے بالوں کو بھی جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سندھی کا مجھے شعر آتا ہے کہ آتا ہے، کیا خوب بات ہے۔ ہاں بھلی کر آیا، 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 12 ربیع الاول دین بھلا ہوا، 12 ربیع الاول دین بھلا ہوا، پیدا کر اللہ کا جو محبوب پیارا، پیدا کر اللہ کا جو محبوب پیارا، بچڑو محمد آیو، صلی علی صدقایو، صدور الحبیب شارٹ لے اللہ بکر مٹھڑو محمد آیو، صلی علی سبحان اللہ، صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی اردو شاعر میں پیاری سبحان اللہ۔ حضور کی محبت میں جس نے جس زبان میں کہا ہے اچھا ہی کہا۔ بہر اپنی زبان کی مٹھاس ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجو اگر سلام تو آج
درود میں کیا ہے؟ ثواب ہے. درود میں کیا ہے؟ ثواب ہے. اور سلام میں کیا ہے؟ جواب ہے. حضور فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی، کوئی بھی شخص جب بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری توجہ میرے اس امتی کی جانب پھیر دیتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام دینے والے کے سلام کا جواب ارشاد فرما دیتا ہوں. پڑھتے گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجو گر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجو گر سلام تو آتا. میں قربان اس کو سادہ کرنا پڑتا ہے. آباد جیتے رہے خوش رہے، بالکل سادہ. حضور کی بڑی مہربانی. حضور کی کیا ہے؟ بڑی سبحان اللہ. میں قربان فرماتے ہیں حسن رضا خان کہ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. حضور فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بچپن میں مجھ پر سلام بھیجا کرتا. اور یہاں دو باتیں مزیدار. ایک تو یہ ہے کہ پتھر میں تو جان ہی نہیں ہے، اور پتھر میں تو زبان ہی نہیں ہے. جان ہوگی تو بولے گا، زبان ہوگی تو بولے گا، لیکن کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہربان ہیں کہ بے زبانوں کے سلام سن بھی لیتے ہیں اور ان کو اپنے مبارک ذہن میں یاد بھی فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. جو پتھروں کا سلام سنتا ہے وہ غلاموں کا سلام نہیں سنے گا. اللہ صلو علی الحبیب. میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا. ہاں ٹھیک ہے. کتنے مہربان ہیں ہمارے حضور. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی حضور کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی بھی کون سنتا ہے؟ حضور جن کا میلاد منا رہے ایسے تھوڑی منا رہے. طبرانی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس 10 درہم تھے. فرعا صاحب بزن، حضور نے ایک کپڑا بیچنے والے کو دیکھا تو حضور نے فاشتراہ قمیصا بدرہمین، حضور نے اسے 2 درہم دے کر کے یا 4 درہم دے کر کے وہ کیا کیا؟ ایک قمیض کو خرید فرما دیا. قمیض حضور نے پہنی. ایک صحابی رسول نے دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو جنتی لباس عطا فرمائے، حضور آپ یہ قمیض مجھے عطا کرے. حضور نے قمیض اتاری اور اس صحابی رسول کو عطا فرمایا.
یہ وہ دور ہے نہیں توڑے جاتے، یہ وہ دور ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکان پر ایک پر آئے اور وہاں سے آپ نے 4 درہم کی ایک اور قمیض خریدی اور اس کو پہن لیا۔ 10 درہم تھے، 10 میں سے 8 درہم کا حضور نے سامان خرید فرما لیا۔ کتنے درہم باقی بچے؟ 2۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی بیٹھی رو رہی ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر کے حضور نے فرمایا ماں یبکی کے، بیٹی تجھے کس شے نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں ایک گھر کے اندر نوکرانی ہوں، مجھے میرے مالکوں نے 2 درہم دے کر کے صبح بھیجا تھا آٹا لے کے آؤ، وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 2 درہم تھے آقا کریم نے وہ اس بچی کو عطا فرما دیا۔ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ حضور کا دوبارہ گزر ہوا اس رستے پر، حضور نے دیکھا وہ بچی بیٹھی پھر رو رہی ہے، تو حضور نے فرمایا ماں یبکی کے، بیٹی اب کیوں رو رہی ہو؟ وقد اخذت درہمین، تمہیں 2 درہم چاہیے تھے وہ میں نے تمہیں دے دی۔ اس نے عرض کی حضور میں صبح کافی ٹائم سے نکلی ہوں، دن جو ہے ڈھلنے پر آ گیا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ میں گھر جاؤں گی تو میرے مالک مجھے ڈانٹیں گے یا ماریں گے، اس خوف سے رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا چل بیٹی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ آپ دیکھیں اللہ کے آخری نبی محمد عربی، عرش سے پاک جانے والے، اللہ کریم کا سر آنکھوں سے دیدار کرنے والے، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعلیٰ مقام کے مالک ہو کر کے وہ ایک چھوٹی سی نوکرانی بچی کے ساتھ اس کے سفارشی بن کے اس کے مالکوں کے گھر پہ جا رہا ہے۔ ہائے میں قربان ہوں۔ ہاں ہائے
حضور اس کے گھر پر جب پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم. یہاں حضور نے السلام علیکم کہا. امام طبرانی فرماتے ہیں فعرفوا صوته، وہ گھر والے پہچان گئے کہ آج اللہ کا آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج کریم نے کرم فرمایا ہے اور ہمارے گھر کی دہلیز میں اپنا قدم لگایا ہے. سبحان اللہ. ہماری بھی تمنا ہے. پنجابی میں شعر ہے، مصرع ہے کہ کدی آؤ غریبا کے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریبا کے محلے یا رسول اللہ. شہنشاہ تیرے لائق تیرے کلی نمارے دی جے آ جاوے تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ. جے آ جاوے جے آ جاوے جے آ جاوے تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ. اور کبھی یا رسول اللہ میں تیری سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. مزہ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں ہمیں سن بھی مزہ آ رہا ہے اور جن کی دہلیز پر آمنہ کا لال تشریف لایا ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں؟ امیر سنت نے اس کی جھلک لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حشر میں کیسے سنبھالوں دام اپنے آپ کو، میرے عطار ہو جب وہاں فرمائیں گے میرے عطار ہو جب وہاں فرمائیں گے. مرشدی عطار پر نور کی برسات، مرشدی عطار پر نور کی برسات. اب پیلسٹائن بھائیو انہوں نے حضور کی آواز پہچانی ہے اور سارے گھر والے جو ہے نا وہ بالکل گیٹ کے اندر سائڈ پر جاؤ کھڑے ہیں. حضور نے دوسری مرتبہ پھر کہا السلام علیکم. پھر جواب دیا. جب حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم تو وہ جواب دیتے ہوئے فوراً باہر آ گئے. حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 مرتبہ سلام کیا. تو انہوں نے عرض کی حضور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی زبان حق کے ترجمان سے ہمارے لیے سلامتی کی دعا ہوتی رہے. سبحان اللہ. عاشق قربان. آقا کریم نے فرمایا کہ میں یہاں یہ بچی کا سفارشی بن کے آیا ہوں کہ ڈر رہی تھی کہ آپ اسے ڈانٹیں گے یا ماریں گے تو میں اس بچی کا سفارشی بن کے آیا ہوں. تو حضور کا یہ
جو ہے وہ مبارک الفاظ اور یہ انداز سن کر کے انہوں نے کہا حضور آپ چل کر ہمارے گھر پر تشریف لے آئے ہیں، آپ کے آنے کی برکت سے ہم اس نوکرانی کو آج سے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور جب آ رہے ہیں کسی کو قمیض عطا فرما رہے ہیں، درہم بھی عطا کر رہے ہیں اور دنیا کی غلامی سے آزادی بھی عطا فرما رہے ہیں۔ جیے گل گلابی سہو سفر میں، جیے گل گلابی سہو سفر میں، مجھو مصطفیٰ پاک بدرو لکھن میں، جیے گل گلابی سہو سفر میں، مجھو مصطفیٰ پاک بدرو لکھن میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، حضور کا آ جانا، مہربانی فرما دینا، کچھ کہہ دینا، اس کی تو شان ہی کیا ہے۔ ہمارے حضور کو اشارہ کرنے کوئی بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ کیا ہمارے حضور کا اشارہ ہے۔ جناب عباس حضور کی چچا کہتے ہیں حضور میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا جھولے میں جس طرف آپ کی انگلی جاتی تھی چاند اس طرف جاتا تھا، جس طرف انگلی جا رہی ہے چاند کیا کر رہا ہے، اسی طرف جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہمارے حضور کا کیا کیا مل کر بولے کیا، حضور اشارہ کریں تو چاند ہلتا ہے، اور حضور اشارہ ہی کریں تو چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہی اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہوا چاند دوبارہ کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تالا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر من اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اس مزے کی بات بتاؤں آپ، قیامت میں جو نامہ اعمال ہے یہ کھلا جائے، اور بندہ جو کچھ بول رہا ہے یہ فرشتے نامہ اعمال میں کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم قیامت میں فرمائے گا اقرا کتاب، نامہ اعمال بندے کو قیامت میں دیا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا، اقرا کتاب، یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنا۔ اب آپ دیکھیں خالق کی کائنات بھی موجود ہے، حضور مقام شفاعت پر مقام کبریٰ پر فائد ہیں، اور ہم پڑھتے پڑھتے یہاں پر آ رہے ہیں کہ اشارہ فرمائے تو بیڑا، جب حضور کے سامنے کہے گا حضور اشارہ آپ کریں تو بیڑا پار ہو جائے گا، تو اشارہ ہوگا تو پھر بیڑا پار بھی ہو جائے گا۔ اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اچھا حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ اخلاص مقبول ہے، آواز مقبول نہیں ہے۔ کیا مقبول ہے وہاں پر؟ امیر سنت نے لکھا تھا، اور امیر سنت نے بیان بھی فرمایا، لکھا بھی ہے، اس نے بیان بھی کیا۔
ایک جو ہے بوڑھی خاتون کی کوئی دیہات کی، تو اس نے جب بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا شرف پایا، سنہری جاگوں کے جو ہے وہ قریب گئی، تو اس نے دیکھا کہ بڑی لکھی خاتون ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں سیدھوں سے درود پاک پڑھ رہی ہے، تو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ میرا بھی اتنا علم بھی نہیں ہے، مجھے اچھے الفاظ نہیں آتے، میرے سلام کا پتہ نہیں کیا ہوگا، قبول ہوگا نہیں ہوگا، بڑا یہ بھی سلام پیش کر کے آ گئی۔ حضور خواب میں تشریف لائے اور حضور نے آگے فرمایا سب سے پہلے تیرا سلام قبول ہو۔ وہاں کیا ہے؟ دل کی بات ہے۔ اشارہ تو فرمائے تو میرا پار ہو جائے۔ میں ایک اور اشارے پر ایک اور روایت سناتا ہوں آپ کو۔ ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضور یہ جو درخت پہ لگا ہوا کھجوروں کا گچھا ہے نا، یہ یہاں سے کٹ جائے، کٹ کے یہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ تو حضور نے اس کی طرف فاشار الیہ، اس نے حضور نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ وہ کھجور کا گچھا وہاں سے کٹا اور چھلانگے لگاتا لگاتا حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس نے کہا حضور یہ واپس بھی جائے اور جہاں سے آیا وہیں لگ بھی جائے۔ حضور نے دوبارہ اشارہ کیا، مجھے کہنے سے پہلے وہ چھلانگے لگاتا ہوا آ رہا تھا، اب دھمال ڈالتا ہوا واپس جا رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ کا فیض پا کے جا رہا، حاضری دے کے جا رہا، جہاں سے آیا تھا وہیں پر جا کے دوبارہ لگ گیا۔ یہ کمال ہے کس کا؟ ہمارے حضور کے اشارے کا۔ تالا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من اشارہ آپ فرمائے تو میرا پار ہو جائے۔ اس طرح ایک شخص نے حضور سے کہا ایک موقع پر کسی جھیل پر وہ کھڑا تھا، اس نے کہا جی یہ جو پتھر کا جو پیس ہے نا، یہ جہاں لگا ہوا ہے یہاں سے کٹ کے تیرتا تیرتا پانی پر آئے کلمہ پڑھ لے تو پھر میں آپ کو مانوں گا۔ حضور نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، پتھر پھٹا، پانی پر تیرتا تیرتا کنارے پہ حاضر ہو کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور نے کیا کہہ رہا؟ صرف تالا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من اشارہ آپ فرمائے تو میرا پار ہو جائے۔ میں قربان ایک روایت بخاری شریف کی سنتے جائیں۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ حلق المال و جاء العیال، حضور جانور مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور بچے جو ہے بھوکے ہیں، قحط کا عالم ہے، فضل اللہ لنا، حضور ہمارے لیے دعا فرمائے۔ فرفع یدیہ، حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما نرا فی السماء قزعۃ، ہمیں آسمان پہ چھوٹا سا بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور حضور کے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ کالی اور گھنگھور گھٹائیں یہ پہاڑوں کی طرح امڑ امڑ کے آ رہی تھی۔ وَلَمْ يَنزِلْ عَلَى مِنْبَرِهِ، اور حضور ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ بارش کا پانی حضور کی داڑھی مبارک کو چوم چوم کے آپ کے قدموں پر قربان ہو رہا۔ کہتے ہیں ہفتہ گزر گیا، اگلا جمعہ پھر آیا،
پھر وہ کھڑے ہوئے عرض کی حضور کہ تحدم البنا وغیرہ کلمات، حضور گھر جو ہے وہ بہنے کے قریب ہو گئے، بہ رہے ہیں، مال مویشی پانی میں بہ رہے ہیں، فدعوا اللہ لنا، حضور ہمارے لیے دعا کریں اللہ سے۔ حضور نے فرفع یدیہ، حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم حوالینہ ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ فما یشیر بیدہ الى ناحیۃ من الصحاب الا انفرجت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا، حضور کی انگلی کا اشارہ جہاں ہوتا جاتا تھا بادل وہاں سے پھٹتے جاتے تھے، دور ہٹتے جاتے تھے۔ کیا ہے حضور کا اشارہ؟ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ ابھی یہیں پر بس نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اشارے کے اوپر۔ اشارے پر کیا ہے اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی عظیم شان والے، اونچے مقام والے اور ایسے اختیار اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طاقت کے مالک تھے کہ جو حضور چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عام بندے کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر حضور چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ حضور نے دعا تو نہیں کی تھی، کہا تو نہیں تھا، چاہا تھا نا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب جو تیری چاہت ہے، جو تیری پسند ہے، جو تجھے عزیز ہے، محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں۔ ہمارا محبوب تو وہ ہے، ہمارا نبی کی شان والا وہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جو چاہے تو ان کی چاہت میں قبلہ کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے، کعبہ قبلہ بن جاتا ہے۔ اور اس محبوب کی چاہت کو مان کر رخ نہ بالکل جو ہے وہ چینج ہے، آپ کو اللہ نصیب فرمائے۔ آپ مجلس قبلتین دیکھیں، اس کا حال پتہ کیا ہے؟ یوں ہے، جیسے یوں کھڑے اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور حضور اس طرف ہو گئے، یوں ہو گئے بالکل، سبحان اللہ۔ صحابہ بھی ساتھ میں گھومے، سبحان اللہ، اور جو حضور کی چاہت میں جس نے اپنی جو ہے وہ ہر شے کو قربان کیا، اللہ نے ان صحابہ کو شے مبشرہ بنا دیا۔ وہ جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے حضور کی کیا ہے؟ شان ہے۔ ہمارے حضور کی کیا ہے؟ شان ہے، اونچا مقام ہے ہمارے حضور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پورے تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پورے تیرا۔ اور اسی شان والے میلاد والے نبی کا شہزادہ ہے غوث اعظم جیلانی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابوالقاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابوالقاسم ہے، کیوں نہ قاسم
اسی شان والے نبی کا شہزادہ ہے کون؟ حضرت غوث اعظم گیلانی. غوث پاک کا بھی کیا مقام تھا آپ دیکھیں. اللہ کریم نے فرمایا کنت سمعا لہ، جب میں کسی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. پیارا کیسے بنتا ہے؟ فرض پڑھ کے نوافل پڑھ کے پیارا بنتا ہے. سبحان اللہ. چرس کے سوکھے لگا کے پیارا، لمبے لمبے بال رکھ کر پیارا، گندے مندے کپڑے پہن کر پیارا، نمازیں نہ پڑھ کر پیارا، قرآن نہ پڑھ کر پیارا نہیں بنتا. فرض پڑھ کے بنتا ہے سبحان اللہ. پیارا بنتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے تو محبوب بنتا ہے. جب محبوب بنتا ہے تو فرمایا کنت سمعا لہ یسمع بہ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا. امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نور جلال انسان کے کان بنتا ہے، سامع القریب والبعید، وہ دور سے بھی سن لیتا ہے اور قریب سے بھی سن لیتا ہے. اچھا دور سے سن لیا تو لوگ سمجھتے بڑا کمال ہے. جیسے ہم یہاں سے پکار رہے ہیں غوث پاک بغداد میں سن رہے ہیں، بندہ بولے کہ بڑا کمال ہے. بھائی پاس بیٹھے، آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ بات کریں میں سنوں، میں بات کروں آپ بھائی قریب بیٹھے تو سارے سن لیتے ہیں. یہ کیا کمال ہے؟ سامع القریب والبعید، قریب سے بھی سمرا. آؤ سنو کیا کمال ہے. سبحان اللہ. میں قربان. سبحان اللہ. ایک تو وہ زبان ہے جو ہمارے منہ میں زبان ہے، اس سے ہم بولتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو بندہ کیا ہوتا ہے دل میں ہی بول رہا ہوتا ہے. جیسے یار پتہ نہیں کب بیان ختم ہوگا، بعض بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا کب بیان ختم ہوگا، کب محفل ختم ہوگی، کب لنگر کھائیں گے، گھر جائیں گے. ٹھیک ہے نا، دل میں بندہ باتیں مار رہا ہوتا. تو جب اللہ کا نور جلال انسان کے کان بن جاتا ہے تو وہ دل کی باتوں کو بھی سن لیتا ہے. اور غوث پاک نے سنا. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ اسماء الرجال کے امام، بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے. سبحان اللہ. امام ذہبی نے لکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ کون سے راوی کی روایت لینی ہے، کس کی روایت نہیں لینی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ علم کلام پڑھ رہا تھا تو اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، تو وہ غوث پاک مجلس میں آ گیا. اور امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں کان یتکلم الخواطر. غوث پاک کا انداز یہ تھا، طریقہ ہی بارگاہ کا یہ تھا، بندہ جو دل میں سوال لے کے آتا تھا غوث پاک اس کا جواب عطا فرما دیا کرتے تھے. کہتے میں جب آ کے بیٹھا نا مجلس میں بیٹھ گیا، غوث پاک کا آواز ہو رہا ہے، میں قربان جاؤں کیا شاندار آواز ہوتا ہوگا غوث پاک کا. سبحان اللہ. کہتے میں آ کے بیٹھا تو کہتے ہیں کہ فنظر الی ناحیۃ، حضور نے غوث پاک نے آنکھوں کے کناروں سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کے میرے سوال کا جواب دے دیا. جیسے آپ بیٹھا نا یوں بندہ دیکھے کی طرف اور دیکھ کے سوال کا کیا کرتے ہیں جواب. کہتے ہیں فقلت بنفسی کہ قالہ اتفاقا، کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یہ تو غوث پاک نے اتفاقا کہہ دیا. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آج میں غوث اعظم، پیران پیر، غوث جلی، ولیوں کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں. ایک شعر پڑھوں اس پر. سبحان اللہ. تیری شان کیا سے آدم جلی ہے، تیری شان کیا سے آدم جلی ہے، تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ قال اللہ کی بات آئی ہے تو اتفاقاً کہہ دیا. کہتے ہیں فلسفہ الیہ،
پھر غوث پاک نے توجہ میری جانب کی اور میری طرف دیکھ کر میرے سوال کا جواب دے دیا. کہتے ہیں فقلت فی نفسی الواعظ قد یلتفت. کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھئی بیان کرنے والا کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. الواعظ قد یلتفت. کہتے ہیں کہ پھر غوث پاک نے میرا نام بھی لیا, نام لے کر کے میرے سوال بھی بیان کیا, سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیا. یہ شان غوث پاک کا. یہ شان کیا ہے؟ غوث اعظم. اب اگر کوئی بندہ بولے گا ہمیں تو سنائی نہیں دیتا, بھائی جان آپ غوث پاک کی تو نہیں. غوث پاک نے مردے زندہ کر دیے, کرامت آپ نے دکھائی, مردے زندہ کر دی. ہم سے تو بیمار صحت یاب نہیں ہوتا. تو بھائی جان آپ 1000 نفل بھی روز کا نہیں پڑھتے, یہ ہم سے تو یوں نہیں ہوتا. آپ نے کوئی 30 سال مجاہدہ بھی تو نہیں کیا, اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر کے, قابو کر کے, اس کا خلاف کر کے اللہ کو راضی کبھی کیا ہو. آپ کا تو ایک فنکشن, ہمارا تو ایک فنکشن ہماری خواہشات کے خلاف نہیں ہوتا. شادی میں دیکھیں ڈھول پیٹنے بجا رہے ہیں, بجانے والے. اچھا جو بات وہ خاص وہ خود جو ہے وہ نہیں بجا رہے, اس میں کیا کر رہے ہیں, وہ علاقے بجوا رہے ہیں. جو بھی ہے معاملہ بالکل ہے. ہمارا تو ایک تقریب ہماری خواہشات کے خلاف نہیں ہوتی. غوث پاک وہ ہیں جنہوں نے 30 سال مجاہدہ کیا ہے. سبحان اللہ. 30 سال مجاہدہ کیا ہے اور رب کا ذکر کر کے رب کو کیا کیا ہے, راضی کیا ہے. غوث پاک کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. آپ تو بھائی جان صبح اٹھتے ہیں تو پیسہ, شام کو سوتے ہیں تو کیا پیسے کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے. غوث پاک وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت. سبحان اللہ. عشق سرور میں امیر سید فرماتے ہیں کہ عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. غوث پاک کا نام بتاؤں آپ کو, آپ کی اپنی جان نے ایک مرتبہ آپ کے لیے کچھ درم بھیجے یا دینار بھیجے. وہ جو لے کر آئے تھے ان کی غوث پاک سے ملاقات نہ ہو سکی. اب کیا ہوا, وہ خود فاقے کا شکار ہو گئے. وہ جو غوث پاک کا وہ نفقہ تھا اس میں سے کیا کیا کہ کھانا لے کر کے جب کھانے کے لیے بیٹھے, غوث پاک کو دیکھا تو آپ کو بھی جو ہے وہ بلایا, اور جب کھانا کھانے لگے تو بتایا کہ میں اس طرح سے عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی. یوں میں فاقے کا شکار ہوا تو ان کا نفقہ اس سے میں نے کھانا لیا ہے اور میں کھا رہا ہوں. تو غوث پاک نے فرمایا کہ عبد القادر کو آپ ڈھونڈے ہو نہیں. اچھا اب وہ پہلے مہمان تھا, اب اس نے کہا میں میزبان. غوث پاک نے کیا کیا, غوث پاک نے کھانا تناول فرمایا اور جو دینار وہ دینے کے لیے آیا تھا غوث پاک نے وہ اسی کو عطا فرمایا. تو آپ کے دل میں پیسے کی محبت کا یہ معاملہ ہے, اللہ کی محبت کا یہ معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ دے دیں, بخار نہ دیں کسی. ایسے مقام نہیں ملتے. یہ مقام جو اللہ کریم کی یاد میں اپنے آپ کو لگاتا ہے, اللہ کی محبت دل میں بساتا ہے, پھر اللہ کریم اسے یہ اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. اب اس پر میں چلوں تو یہ پھر آگے پورا الگ سے موضوع ہے. بیان میں احترام کی طرف لاؤں. صبح برکت دے ہے, پیر شریف میں جانا ہے, کام کاج پر بھی جانا ہے. غوث پاک نے 30 سال علم دین سیکھنے میں, مجاہدہ کرنے میں گزارے. کتنے سال؟ 30 years. سبحان اللہ. ایک سال میں 365 کے حساب لگا رہے ہیں, آسان حساب جو ہمارے یہاں چلتا ہے. جی کو لے لیں. سوال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس نبی کی شریعت سیکھتے ہوئے
علم حاصل کرتے ہوئے، مجاہدہ کرتے ہوئے، غوث پاک نے 30 سال گزارے، 30 ایئر گزارے. ہم غوث پاک سے محبت کرنے والوں کی زندگی میں کوئی 30 دن بھی ایسے ہیں جو ہم نے صرف اللہ رسول کے نام پر گزارے. اتنی شان والے عظیم کریم نبی، مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی 30 سنتیں مجھے آتی. غوث پاک کی عبادت کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کا میرا انداز تو ویسا ہے. وہ رب کریم جو ہمیں نعمتیں کھلا رہا ہے، اس کی نعمتیں کھا رہے پی رہے، تو میری زندگی میں، پوری زندگی میں کوئی 30 دن بھی ہیں جو خالص اللہ کے نام پر گزرے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں. اور اگر نہیں ہے تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں اپارچونٹی دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، اس کو اویل کر 5 دسمبر کو انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے، یہ آپ کی کابینہ سے سفر کر رہے ہیں. 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کر. آج تک میں نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری. آج تک کو 1 ماہ اپنی مرضی کو ہٹا کے اللہ رسول کی مرضی کو لا کر کے گزارے. پورے 30 دن گزارے، 1 مہینہ. میں کہہ رہا ہوں آپ کو زندگی کا لطف نہ آ گیا تو مجھے پکڑ. غوث پاک کو قرآن پڑھے اور پڑھائیں، اور ہم ہوں کہ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن صحیح پڑھنا نہ آئے. غوث پاک کے دربار کا معمول تھا ظہر کی نماز کے بعد آپ قرات سبا سے قرآن پڑھاتے ہیں، اور ہمیں ایک قرات بھی صحیح پڑھنی نہ آتی. آپ 1 ماہ کے مدنی قافلے کا سفر کریں، آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کا ذوق میسر آئے گا. ہے تو نیت کرتا 5 دسمبر 1 ماہ. الحمدللہ میں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے کا سفر کیا اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ. اور ابھی بھی جن کو میری مصروفیت کا پتہ، ان کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. کام آپ جب پریورٹی بدلیں گے تو کام بدل جائے گا، بڑھ جائے گا. اور نہیں تو نہیں ہو سکتا. کام بڑا ہے، بڑا کام ہے، کام تو ہے. کون ویلا، کون فارغ، کون کوئی بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج تک میں یوں چلتا آ رہا ہوں تو یہ ڈائریکشن میری بنتی ہے جس میں چل رہا ہوں، اس کو بدلے. وہ ہے 1 ماہ کی نیت کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے، کھڑے بھی ہو جائیں، زیارت بھی کرا دیں اپنے. سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. اور بھائی 1 ماہ مدنی قافلہ، 30 دن اللہ رسول کے نام کے. غوث پاک کا فیضان جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن جو ہے وہ صحیح طریقے سے صورتیں جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، وضو کے مسائل جو ہے وہ جاننے کے لیے. واہ سبحان اللہ. اور اس میں کھڑے ہو گئے، 3 ہو گئے. اور بھی اور بھی نیت کر رہے ہیں، نیت جو کریں، ارادہ کریں، اور دل میں ارادہ کریں کہ سفر کرنا ہے. وقت گزر جائے گا. وقت کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ گزر جاتا ہے. میں اپنی تعلیم کا سفر میں نے اس کو وائنڈ اپ کر کے 12 ماہ کی مدنی قافلے کا سفر کیا. 12 ماہ سفر کیا ہے. 2005 میں شروع کیا تھا، 2 دسمبر سن 2005 میں. ٹھیک ہے. اور اس 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیے ہوئے جو ہے وہ اس میں برکتیں ہیں کہ آج تک میں سمیٹ رہا ہوں. وقت گزر گیا. اب میں کہتا ابھی تعلیم ہے، کیا کریں. ابھی بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر ہے میرا. یہ آپ کے یہاں بھی حاضر کے جدول بن گیا، دینی کام ہے، یہ بھی ہو گیا. کام ہمارے بھی ہیں، مسجد میں امامت بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر آن لائن کا جو ہے کلاس دینی ہے، یہ الگ معاملہ ہے.
مدنی چینل پر پروگرام کرنا ہے، یہ الگ معاملہ ہے، اس کے کام نہیں ہے، فارغ کوئی نہیں۔ اسی وقت میں سے آپ نے وقت گزارنا نکالنا ہے تو کام بنے گا۔ اور دنیا کو جس کو وقت دے رہے ہیں وہ مرنے کے بعد کیا کرتی ہے، اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ٹیسٹ دلاتا ہوں، لمبا کافی بیان پہلے ہی ہو گیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں مرنے کے بعد جب لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں کتنے لوگ اس وقت فاتحہ پڑھتے ہیں؟ جب دعا ہوتی ہے آپ کہیں آمین، کتنے منہ ہلتے ہیں، کتنے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ میں خود پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا یہ دیکھتے مرنے کے بعد دنیا کی حال کری، بیٹھے ہیں مڑکے پہ مڑکا پھینک رہے ہیں، دانے پہ دانا، اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے باتیں۔ تو کلمہ درود شریف پڑھتا ہے اصالِ ثواب کے لیے، یہ دنیا کا حال ہے جس کو ہم جس دل لگایا ہوا، جن لوگوں سے دل لگایا ہوا، اس کا یہ ایک چھوٹا سا میں نے نظارہ دیا، یہیں پر بس نہیں اور بھی بہت کچھ۔ دنیا سے فوکس ہٹائیں، اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے 1 ماہ کی مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر کرنا ہے اللہ رسول کا دین سیکھنے کے لیے، میرے اوپر جو اوبلیگیٹری جو فرض عبادات ہیں ان کو صحیح طریقے سے کس طرح سے کرنا ہے، ان کے احکام سیکھنے کے لیے، سیرتیں سیکھنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے میں نے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے۔ اور اللہ کے سچے ایک ولی کی الفاظ ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر۔ امیر سنت وہ ہیں کہ جو اپنی زبان سے جھوٹ بات نہیں کہتے اور جو کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے نبی کی نظر کن پر؟ کن پر؟ بولے کن پر؟ قافلے والوں پر۔ میں یہ کہتا ہوں نبی کی نظر بھی ہے اور مرشد کی نظر بھی ہے قافلے والوں پر۔ ہم ایک سفر کر رہے تھے، تھانہ سازوا جا رہا تھا، بڑا پہاڑی علاقہ ہے، ایک ہی بس جاتی تھی، یہ پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ بھی جاتی تھی، ایک دن لگتا تھا جانے میں، پھر 15 دن وہاں رکتی تھی، پھر آتی تھی یوں، بکریاں بھی اسی میں، بھیڑیں بھی اسی میں، تو جانور بھی اسی میں، تو بندے بھی اسی میں، تو ہر شے اسی کے نقاشات بھی اسی میں، یوں تھا۔ ہمیں وہاں جانے کا ملا تو ہم وہ گاڑی رکھی تھی، بڑی عید کے دن تھے، تو بس بڑی عید آنے والی تھی، ہم نے وہ بڑی عید مدنی قافلے میں کی تھی الحمدللہ۔ وہ جناب کیا ہوا، ہم وہ پہنچ کے ہم جو بھی پہنچ کے بعد ہی مارکیٹ چلتی تھی، وہ چلی گئی وہاں سے، ہم جو بھی چلے گئے، ہم جو بھی کچھ نہیں مل رہا، پھر ہم آگے ایک اور جگہ ہے نورا ہوٹل بڑا مشہور ہے، وہاں چلے گئے، ادھر بھی کچھ نہیں مل رہا۔ اچھا 3 دن ہمارے ادھر گزر گئے، جو بھی گاڑی نظر آئے ٹرک وغیرہ تو وہ بولے تو واپس جا رہے ہیں، اس دن میں تو آپ کو ان دنوں میں وہاں جانے والا کوئی نہیں ملے گا، وہاں سے بہت سارا پتھر جو ہے وہ آتا ہے وہاں سے، سنگ مرمر مختلف قسم کا گرینائٹ وغیرہ، یہ ابھی لوگ واپس جا رہے ہیں عید منانے کے لیے۔ ہم واپس آنے کے لیے خزانہ ملانے کے لیے روڈ پہ آئے تھے، کوئی گاڑی نہ ملے، بار میں ایک ٹرک آ کے کھڑا ہوا، تو ہمارے میرے قافلہ نے جو ہے وہ مجھے بھی کہا اس ٹائم اور بھی جائے سے پوچھے کہاں جا رہا ہے، ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تھانہ سازوا جائیں گے لیکن ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، آپ کو نہیں لے کے جائیں گے۔ اچھا ہم نے ان کے ٹرک پر دیکھا تو ان کے اوپر ان کے پیر صاحب کا نام لکھا ہوتا تھا، اور ہمارے پاس جو سمت تھی اس سمت میں بھی انہیں پیر صاحب کا نام لکھا ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے، اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، بیٹھے۔ اچھا انہوں نے ہم سے کرایہ بھی کوئی نہیں لیا، اور ہم کیا ہوا پیچھے ٹرک پر بیٹھ گئے، اب اوپن ٹرک، بالکل اوپن ٹرک ہوتا نا، اوپن ٹرک، اس پر ہم بیٹھے ہوئے اور مدنی قافلہ جناب جا رہا ہے۔ تو شام جب بڑی نا تو وہ جو پکا روڈ تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ جو پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا، روڈ تھوڑا ختم ہو چکا تھا، وہ بڑا عجیب سا تھا، مطلب یوں ڈس بیلنس ہو تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پکڑنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اوپن ٹرک پر پیچھے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی مطلب گر آ گئے تو ادھر سے کیا ملے گا، اتنی گہری کھائیاں ہیں، کس کو کیا ملے گا، کیا ہوا، اتنا میں سوچ رہا تھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، میری سامنے پہاڑ پر نظر پڑی، میں نے دیکھا امیر سنت بھی ہیں، جانشین